رمضان کا جب مہینہ آتا ہے اور اسپیشلی جب شب قدر کی جو راتیں آتی ہیں، اس میں ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ان طاق راتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صرف پکانے میں کیا مینیو ہونا چاہیے، مسالے کیا بھوننے ہیں، فریزر میں کیا فریز کرنا ہے، ان سب چیزوں میں سارا دھیان لگ جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، نہ کہ آپ اپنی سکلز اس میں دکھائیں کہ آپ کتنے اچھی آپ افطاری بنا سکتے ہیں، کتنی اچھی آپ کوکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس میں قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کریے، اچھی سے اچھی چیزیں سیکھیے، بتائیے لوگوں کو، اپنے لیے ثواب جاریہ آپ بنائیے۔ جب اس کی جو رمضان کی جب راتیں آتی ہیں تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں تاکہ سحری تک وہ جاگ لیں، سحری کر کر پھر وہ ایک ساتھ ہی سوئیں۔ تو وہ ٹائم کاٹنے کے لیے آپس میں باتیں کر لیں گے، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، کیسے بھی جو ہے فالتو کا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ وہ ٹائم اپنا کل کر لیتے ہیں۔ اور جب آخری عشر آتا ہے تو اس میں تو سارا وقت عید کی تیاریوں میں، عید کی باتوں میں، عید کی پریپریشن میں ہی نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی کہ اپنی کمر کو پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، تو عبادت کرنے کے لیے، نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ بس سحری کرنے کے لیے ہمیں جاگنا ہے تو کیسے بھی اس کو جاگ لیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں، لوگوں نے ان کو مخصوص کر لیا ہے کہ وہ یا تو 27ویں ہے یا 29ویں ہے، تو وہ باقی کسی رات کا وہ اہتمام نہیں کرتے سوائے ان دو کے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے بولا ہے۔ کوئی اسپیسیفک ایک رات انہوں نے یہ نہیں بولی کہ یہی رات ہے اور اس میں ہی آپ کو صرف عبادت کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا۔ اب اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب تم جو ہے ان کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ایک اسپیسیفک رات نہیں ہے، پورے 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں، آڈ نائٹس ہیں، اس کے اندر آپ کو اس کو تلاش کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کے اندر شب قدر کے بارے میں۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت پانی سے ٹپکنے لگی جو کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ تو یہی ایک اور سیم حدیث ہے صحیح بخاری کی، لیکن اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہے کہ یہ جو رات کا ذکر ہے یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے تو 21ویں رات شب قدر کی ہوئی، تو لوگ جو 29ویں یا 27ویں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس حدیث کے حساب سے تو پھر وہ غلط ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، کسی ایک رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہر سال یہی رات شب قدر ہونے والی ہے۔ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے،
تو جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا وہ اسی لیے اٹھا لیا گیا تاکہ ہم ان ساری 5 راتوں میں جو ہے وہ اہتمام کریں، عبادت کریں، صرف ایک رات کو اس کو مخصوص نہ کریں۔ اور جو غلطیوں میں ایک عام غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی میسج کرتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ 15 نفل نماز ادا کریں اور ہر رکعت کے اندر آپ 25 بار یہ دعا پڑھیں، 20 بار یہ دعا پڑھیں یا 10 بار فلاں دعا پڑھیں۔ تو اس طرح کے جو نماز کے طریقے ہیں وہ ہمیں شب قدر کے لیے بتائے جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو اسپیسیفکلی یہی نوافل ادا کرنے ہیں ایسے، تو یہ سب بھی غلط ہے۔ تسبیحات کیجئے جو بھی آپ کو یاد ہے، استغفار کیجئے، استغفر اللہ پڑھیے، آپ ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں آپ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ بھی آپ کو یاد ہے، جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کی آپ تسبیح کر سکتی ہیں۔ شب قدر کی دعا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، بہت آسان سی ایک لائن کی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں شب قدر میں۔ جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کا آپ ذکر کر سکتی ہیں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں صرف باتوں میں یا ادھر ادھر کی چیزوں میں، آپ ذکر کریے۔ اور اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اللہ سے رو رو کر آپ دعا کیجئے، سب کے لیے دعا کیجئے، سب کی بخشش کے لیے دعا کیجئے۔ جس نے بھی آپ سے دعا کرنے کے لیے بولا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے۔ یہ ایک رات جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ ان کو ٹوٹل کرتی ہیں تو یہ 83 ایئرز اراؤنڈ بنتے ہیں۔ تو بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیے آمین، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اس میں اپنے لیے بخشش نہ کرا سکے، کہیے آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ تو آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ فالتو کی چیزوں میں ویسٹ نہ کریں، اللہ سے اپنے لیے بخشش کی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے آپ اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے۔ یہ مہینہ قرآن کا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے، نفل عبادات کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، یہ سب چیزیں آپ اس مہینے میں کریے، بجائے اس کے کہ آپ پورا رمضان صرف افطاری کی تیاریوں میں یا دعوت کی تیاریوں میں نکال دیں یا آخری عشرہ جو ہے وہ عید کی تیاریوں میں نکال دیں۔ تو آپ اپنا صحیح وقت صحیح جگہ پہ استعمال کیجئے۔ آخر میں پھر یہی بات دہراؤں گی کہ آپ شب قدر کی راتوں میں اسپیشلی جاگ کر آپ اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی دعا کیجئے، بڑی سے بڑی دعا کیجئے، جو آپ کا دل چاہے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حق دعا کو قبول کرے، آمین۔